سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن کریم کی 5 صورتیں ایسی ہیں جو لفظ کل کے ساتھ شروع ہوتی ہیں۔ ایک سورۃ الجن ہے، دوسری سورۃ الکافرون ہے، تیسری سورۃ الاخلاص، چوتھی سورۃ الفلق اور 5ویں سورۃ الناس ہے۔ سورۃ الجن کے آغاز میں لفظ قل ہے، یوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون۔ سورۃ الاخلاص کا آغاز یوں ہے قل هو اللہ احد۔ سورۃ الفلق کی ابتدا یوں ہے قل اعوذ برب الفلق، اور سورۃ الناس کے شروع میں اس طرح اللہ فرماتے ہیں قل اعوذ برب الناس۔ یہ 5 صورتیں ہیں جن کا آغاز کل کے ساتھ ہے۔ اس کا لفظی معنی تو کہہ دو، لیکن صرف اس کا یہ معنی کر دینا کہہ دو یہ کافی نہیں ہے۔ ایک سوچ کو اپنا کر، ایک نظریہ کو اپنا کر، ایک عقیدہ کو اپنا کر، ایک ڈاکٹرائن اس کو اپنا کر اس کا اعلان کرنا، پرچار کرنا، یہ اس میں سب شامل ہے۔ تو ان 5 صورتوں میں سے جو سب سے آخری صورت ہے وہ سورۃ الناس ہے۔ تو اسی کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ سورۃ الناس جو ہے یہ کیوں نازل ہوئی، اور اسی طرح سورۃ الناس میں جو وسوسوں کا علاج ہے وہ کیسے ممکن ہے، اور پھر یہ وسوسے کس کس طرح کے شیطان پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں، اخلاقیات کے بارے میں، اور پھر ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ بنیادی طور پر یہی چیزیں جو ہے وہ بیان ہوگی۔ سورۃ الناس کے 2 ہی بڑے نام ہیں، ایک سورۃ الناس اور دوسری المعوذہ۔ المعوذتین سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا دونوں کا اکٹھا نام المعوذتین ہے، اور سورۃ الاخلاص کو ملائیں تو پھر المعوذات، یہ تینوں کا اکٹھا نام ہے۔ چونکہ یہ سورہ مبارکہ پناہ دینے والی صورت ہے، اس لیے اس کو المعوذہ بھی کہتے ہیں، سورۃ الناس کو المعوذہ بھی کہتے ہیں۔ اب سورۃ الناس کا جو تعارف ہے وہ مختصر سن لیں۔ سورۃ الناس کی 6 آیات ہیں اور اس کے 20 الفاظ ہیں، 70 حروف ہیں اور 1 رکوع ہے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ دونوں ہی اکٹھی نازل ہوئیں۔ اب اس کی جو پہلی 3 آیات ہیں، سورۃ الناس کی پہلی 3 آیات، ان میں اللہ تعالیٰ کی 3 خوبیاں بیان ہوئی ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یہ 3 خوبیاں بیان ہوئیں کہ اللہ ہی رب الناس ہے، لوگوں کا رب ہے، اللہ ہی لوگوں کا معبود ہے، اللہ ہی لوگوں کا بادشاہ ہے۔ یہ 3 خوبیاں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہے تو ساری کائنات کا رب، رب العالمین ہے، صرف لوگوں کا رب کیوں کہا گیا؟ اس میں ایک تو لوگوں کی شان اور عظمت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب بڑی مخلوقات جو سب سے زیادہ عزت والی ہے اس کا رب ہوا ہے تو باقی سب کا بھی وہی رب ہے۔ تو یہ 3 خوبیاں اللہ تعالیٰ کی بیان ہوئیں کہ اللہ ہی لوگوں کا رب ہے، اللہ ہی لوگوں کا معبود ہے۔ کیوں وہ معبود ہے؟ سورہ نمل میں بڑی تفصیل سے یہ بیان ہو چکا کہ ایک اللہ کی عبادت کیوں کرنی ہے، کیونکہ آسمان اور زمین اس نے پیدا کیے، یہ پہاڑ اس نے پیدا کیے، زمین کو انسانوں کے لیے جائے قرار اس نے بنایا، اس میں یہ دریا سمندر اس نے چلائے، لاچار اور بے بس کی پکار کو اکیلا اللہ سنتا ہے، یہ ہواؤں کا نظام، یہ بادلوں کا نظام اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ چلایا، بنایا، تیار کیا، انسانوں کی خدمت میں لگا دیا۔ تو بار بار سورہ نمل میں آتا ہے الہ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ ظاہراً نہیں ہے، یقیناً کوئی اور معبود نہیں۔ تو اللہ ہی حقیقی معبود ہے اور حقیقی بادشاہ بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہی وہ برکت والی ذات ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ تینوں خوبیاں اللہ کی بیان کر کے پھر جو ہے وسوسے ڈالنے والے کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ جب
حقیقی بادشاہ اللہ ہے، معبود اللہ ہے، جب وہ پناہ دے دے گا پھر کس کی جرت ہے کہ اس کی پناہ میں پناہ لینے والے کو نقصان پہنچا دے. تو یہ حکمت ہے. 3 اوصاف اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے گئے ہیں. پھر اس کے بعد ایک جو شر ہے اس سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے، من شر الوسواس الخناس، وسوسے ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے. محترم ناظرین، اس سورہ مبارکہ میں ایک اور چیز بڑی قابل غور ہے. وسوسوں کے حوالے سے وضاحت سننے سے پہلے وہ چیز سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ لفظ الناس 5 آیات کا آخری لفظ ہے. ٹوٹل 6 آیات ہیں، دیکھ لیں آپ. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس. یہاں نہیں ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. 6 آیات ٹوٹل ہیں سورۃ الناس کی. 5 آیات کا آخری لفظ اینڈنگ ورڈ الناس ہے. تو یہ اس کا جو اسلوب ہے نا، یہ تمام صورتوں سے منفرد ہے. کسی اور سورہ مبارکہ کا یہ انداز اور اسلوب نہیں ہے. اور لفظ ناس کا بار بار دہرایا جانا یہ الناس اور لوگوں کی عظمت کا عکاس ہے، اور اس کا نام بھی الناس ہے. تو یہ قرآن کریم کا دیکھیں یہاں پر اسلوب بالکل جدا ہے. تو یہ بھی اعجاز کلام میں سے ہے، کلام کے معجزہ ہونے میں سے ہے کہ یہاں ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ میں بار بار ایک ہی اسلوب نہیں قرآن میں کہ صورتوں میں دہرایا جائے، یہاں اسلوب اور اپنایا گیا ہے. تو من شر الوسواس الخناس، اب اس کو سمجھتے ہیں. وسوسے ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے کہہ دو کہ میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں جو لوگوں کا رب ہے، جو الہ ہے، جو بادشاہ ہے. وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ کے حوالے سے صاحب حدائق الروح والریحان لکھتے ہیں کہ الصوت الخفی والخطرۃ الردیئۃ، خفیہ آواز اور ایسی سوچ جو گھٹیا ہو اس کو وسوسہ کہتے ہیں. اب گھٹیا سوچ کیا ہے؟ مثلا اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچنا کہ اس کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ کی ابتداء کے بارے میں سوچنا کہ اللہ سے پہلے بھی کچھ ہے، تو یہ گھٹیا سوچ ہے. یا قرآن کریم میں جو متشابہات ہیں ان کے بارے میں جو ہے نا طرح طرح کے خیالات لانا، یہ وہ سوچ ہے جس کو ہم وسوسہ وسپر سے تعبیر کر سکتے ہیں. آگے وسوسے کی قسمیں ہیں. ایک وسوسہ وہ ہے جو اضطراری ہے، بیان کنٹرول ہے، اور دوسرا وسوسہ وہ ہے جو اختیاری ہے، جو انسان کے کنٹرول میں ہے. آگے پھر اضطراری کی 2 حالتیں ہیں. اضطراری میں ایک وسوسہ وہ ہے جو تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے، اس کو حاجز کہتے ہیں. اور ایک وسوسہ وہ ہے جو لانگ پیریڈ کے لیے آتا ہے، بار بار وہ ایسا خیال جو برا ہے، جو نازیبا خیال ہے، جو درست نہیں ہے، بار بار ذہن میں آ رہا ہے، اس کو خاطر کہتے ہیں، ہے کنٹرول میں نہیں. تو یہ وہ وسوسے جو انسان کے کنٹرول میں ہیں ان کو تو ہم اختیاری کہتے ہیں، ان کو نام ہم دیتے ہیں، ان پہ تو پکڑ ہے نا کہ اس کے اپنے کنٹرول میں ہے. وہ وسوسے جو انسان کے کنٹرول میں نہیں، ان کے بارے میں اس امت پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے کہ ان کی معافی ہے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کے لوگوں کے سینوں میں جو وسوسے آتے ہیں، جب تک لوگ ان کے ساتھ بات نہ کریں یا ان پر عمل نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی. تو یہ اس امت پر خاص انعام ہے. اب یہ جو وسوسوں کی برائی اور شر ہے نا، اگر اللہ کے بارے میں ہے یا ایمانیات کے بارے میں ہے تو اس کے نتائج بڑے تباہ کن ہیں، بندے کو بے ایمانی کی طرف لے جائے گا. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جتنا پختہ بندے کا عقیدہ ہوتا ہے اتنا ہی پختہ اس کے نتیجے میں عمل ہوتا ہے. اور جب اپنی جو عقائد ہیں ان کے بارے میں شک و شبہات پیدا ہو جائیں، ڈاؤٹس پیدا ہو جائیں، کنفیوژنز آ جائیں، تو پھر بندہ ان پر اتنا زیادہ مضبوطی سے عمل نہیں کرتا، نہ ہی اپنے عقائد کے لیے کوئی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. قربانی بھی اپنے عقیدے کے لیے اسی وقت دے گا جب وہ اس کے اوپر پختہ یقین اور ایمان رکھتا ہے.
اور اتنا ہی مضبوط اس کا عمل پھر ہوگا جتنا مضبوط اس کا عقیدہ ہوگا. اور اگر عقائد کے بارے میں وسوسے آ جائیں، شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں، کنفیوژنز ہو جائیں، تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ آہستہ آہستہ پھر بے ایمانی کی طرف نکل پڑتا ہے. تو بہرحال وسوسے کی پہلی شکل جو ہے وہ تو معاف ہے، بلکہ اگر ایسے وسوسے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں آئیں، قرآن کریم کے بارے میں آئیں یا لوگوں کے بارے میں آئیں جن کو بیان کرنا انسان سمجھتا ہے کہ درست نہیں ہے اور ان کو ناپسند کرتا ہے، تو یہ ایمان کی علامت ہے. بعض صحابہ کرام نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وسوسے آتے ہیں، ہم تو ان کو بڑا ناگوار سمجھتے ہیں، اتنے سخت اللہ تعالیٰ کے بارے میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو صریح ایمان ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ باتیں کریں گے فلاں چیز کو اللہ نے پیدا کیا، فلاں کو کیا پیدا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو یہ وسوسے ہوں گے نا، یہ باتیں جب ہوں گی، یہ کہہ لیں کہ یہ ایسے نظریات ہوں گے جن کی پرچار ہوگی، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے ایمانیات کے اوپر اٹیکس کریں گی، حملے کریں گی. تو ان حالات میں آمنت باللہ کہہ دے، میں اللہ پر ایمان لایا، تو اس جملے کی برکات یہ ہوں گی کہ انسان وسوسوں سے محفوظ رہے گا. تو اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا ذکر کر کے جس کے شر سے پناہ مانگی گئی وہ وسوسہ اور وسوسہ ڈالنے والا ہے. اب وسوسے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہو سکتے ہیں، جس طرح کہ میں پہلے بیان کر چکا، لوگوں کے بارے میں ہو سکتے ہیں. تو اس میں خود بھی لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسا ماحول اور موقع فراہم نہ کریں کہ لوگ ان کے بارے میں شک و شبہات کریں. اس کو ایک مثال سے واضح کرتا ہوں. پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی اور ہماری روحانی ماں آپ سے ملنے آئیں، بات چیت ہوئی اور رات کا وقت تھا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیوی کو خود ڈراپ کرنے، سی آف کرنے گئے. اب جب دروازے پہ پہنچے نا مسجد کے، 2 چیزیں یہاں سے واضح ہوتی ہیں کہ اگر ایک بندہ اعتکاف بیٹھا ہوا ہے تو گھریلو کوئی ناگزیر گفتگو ہے تو وہ کی جا سکتی ہے، دینی مسائل بھی بتائے جا سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ مسجد کی حدود کے اندر دروازے تلک کسی کو چھوڑنے کے لیے جانا معیوب نہیں. مسجد کے دروازے کے پاس جب پہنچے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں پر گھر تھا، تو 2 صحابی آئے. انہوں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد انہوں نے تیزی سے چلنا شروع کر دیا، سلام کیا اور تیزی سے چلنا شروع کر دیا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا اور ساتھ ہی کہا کہ یہ میری بیوی ہے، میں ان کو چھوڑنے آیا ہوں. تو صحابہ کرام نے اس بات کو ناگوار گزرا اور کہا اللہ کے نبی آپ کے بارے میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے جسم میں ایسے چلتا ہے جیسے خون. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وسوسے پیدا کرنا شروع کر دے. میں نے بات کو واضح کر دی ہے. اب دیکھیں نا اس میں کتنی بڑی تعلیمات ہیں کہ خود ان مقامات سے انسان بچے تاکہ لوگ اس کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار نہ ہو. یہ تو ہیں افراد کے بارے میں. دیکھیں شیطان کس طرح گمراہ کر سکتا ہے اور کس طرح وسوسے پیدا کرتا ہے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال کو سامنے رکھیں. اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، اللہ نے خود شادی کروائی ہے، تو کیا ہوا؟ ان کے بارے میں لوگ ہوئے نا گمراہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں ڈانٹا لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم. جب تم یہ باتیں کر رہے تھے امی عائشہ صدیق کے بارے میں، تم یہ باتیں کر رہے تھے، تم نے کیوں نہ یہ سوچا کہ یہ تمہیں زیب نہیں دیتا؟ تم نے اچھا گمان کیوں نہ کیا؟ تو یہ دیکھیں نا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان خود بھی ان حالات سے بچے جن میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. خود انسان کا یہ کردار ہو، دوسرے لوگوں کو بھی چاہیے کہ اچھا گمان رکھیں. یہ نہیں کہ ایک انسان جا رہا ہے اپنی والدہ کے ساتھ ہے، بہن بیٹی ہے، بیوی کے ساتھ ہے، تو دیکھنے والا فوراً افواہیں پھیلانی شروع کر دے. اللہ معاف فرمائے جس ماحول میں ہم ہیں یہاں پر تو کسی کردار کشی کے لیے فوراً جھوٹی افواہیں گھڑ دی جاتی ہیں.
تو جو خود انسان ہے وہ بھی احتیاط کرے، دوسرے بھی اس نے گمان، اس نے ظن رکھیں، پھر معاشرہ جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ نہیں تو یہ ایک ایسی بیماری ہے، اس سے گھر اجڑ جاتے ہیں، دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس کا علاج بھی نہیں ہے۔ یہ وسوسوں کا، شکوک و شبہات کا کیا علاج ہے؟ یہی ہے کہ جب وہ جس کو وسوسے آ رہے ہیں، جس کے دل میں شکوک و شبہات ہیں، وہ خود ختم کرے۔ اور یہ تو تھا انسانوں کے معاشرے کے حوالے سے وسوسے کیا برے نتائج پیدا کرتے ہیں، انسان کی سوچ کو بھی یہ بگاڑ دیتے ہیں۔ مثلا قرآن کو ہم پڑھیں نہ، دیکھیں دو مقامات دیکھیں، سورۃ الاعراف ہے، سورہ حامیم السجدہ ہے، کہ بندہ یہ سوچ بنا لے نہیں یہ لوگ جو ہے نا یہ اچھے اخلاق کو نہیں سمجھتے، ان کو جو ہے وہ تنگ کریں، تیز کریں، ان کو دبا کے رکھیں، پھر یہ درست رہتے ہیں۔ یہ سوچ بن گئی، یہ اسلام کے خلاف ہے، اور یہ سوچ شیطان پیدا کرتا ہے وسوسوں کی شکل میں۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، درگزر کرتے رہو، نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اب یہاں شیطان کی طرف سے کیا وسوسہ ہے کہ اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش نہ ہو۔ ہوتا ہے نا بعض بندے، ان کو زمانے کا اتار چڑھاؤ کڑوا کر دیتا ہے، ان میں کیا کہتے ہیں ترش پن آ جاتا ہے، مٹھاس ان کے اخلاق میں، گفتگو میں ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک شیطان کا حربہ ہے جو انسان کے اچھے اخلاق کو بد اخلاقی میں بدل دیتا ہے۔ بالکل یہی انداز سورہ حامیم السجدہ میں ہے، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم واما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ۔ بالکل یہی انداز ہے کہ برائی کا اچھائی سے بدلہ دو، کیا ہوگا؟ تمہارا دشمن بھی دوست بن جائے گا۔ لیکن شیطان اگر وسوسے ڈالے تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ شیطان وسوسے کیا ڈالے گا؟ برائی کا برائی کے ساتھ جواب دو، اینٹ کا جواب پتھر سے دو۔ کوئی ایک دفعہ منہ موڑتا ہے تم 10 دفعہ موڑ لو، کوئی ایک دفعہ نہیں بلاتا تم 10 دفعہ نہ بلاؤ۔ یہ سارے جو قوانین، قواعد اور ضوابط ہم نے بنائے ہوئے ہیں نا، اور اپنے لیے کیا کہہ لیں، یہ معاشرتی ایک مقام اپنی انا بنائی ہوئی ہے، یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ اسلام یہی کہتا ہے کہ تم نے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف والوں نے کیا کیا؟ اللہ اکبر! تو آپ نے پھر بھی ان کے لیے ہدایت کی دعائیں کیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ بر صغیر باب الاسلام سندھ کا فاتح محمد بن قاسم اسی خاندان کی نسل میں سے تھا جنہوں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مظالم ڈھائے تھے۔ تو یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ پھر میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ یہ وسوسے اخلاق کے بارے میں بھی شیطان ڈالتا ہے، اسی طرح قرآنی تعلیمات کے بارے میں بھی وہ وسوسے ڈالے گا، پھر گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے ہمیں حکم دیا گیا کہ یہ تم نے تعوذ پڑھنا ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ میں آیا کرو شیطان مردود سے، کیونکہ قرآن کریم میں بڑی متشابہ آیات ہیں، بڑی ایسی آیات ہیں جو عقل میں نہیں آتی، ہم ان کو مان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، وسیع کرسی السماوات والارض، اب ہم جیسی اس کی شان ہے اس کو مانتے ہیں۔ اللہ کا عرش ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اب یہ وہ ہیں جو عقائد ہیں جن کو ہم عقل پر نہیں پرکھ سکتے، ان کہہ لیں کہ ان عقائد کے بارے میں عقل کی رسائی نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم پڑھنے سے پہلے تعوذ کا حکم دیا گیا، تاکہ شیطان قرآنی تعلیمات کے بارے میں وسوسے پیدا نہ کرے، اور یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بڑے لوگ اس کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چند وہ احتیاطیں ہیں، تدابیر ہیں جو قرآن اور سنت میں ہمیں ملتی ہیں، جن کو اپنا کر ہم شیطانی وسوسوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں وہ وسوسے پیدا کرتا ہے، اچھے اخلاق کے بارے میں وہ شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے،
قرآنی تعلیمات اور اسی طرح سنن کے بارے میں وہ وسوسے پیدا کرتا ہے، لوگوں کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں وسوسے پیدا کر کے وہ انسان کو اصل ٹریک سے ہٹا دیتا ہے۔ تو جب ہم سورۃ الناس پڑھیں گے اور اسلامی تعلیمات کو اپنائیں گے تو پھر اس کے وسوسے کارگر نہیں ہو سکتے۔ تو سورۃ الناس ایک بہت بڑی پناہ دینے والی سورت ہے۔ تو من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہے انسانوں میں سے ہے۔ بعض انسان بھی تو ہوتے ہیں نا، انسان کی سوچ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو اچھی بات بتائیں تو نیگیٹو کوئی نہ کوئی اسپیکٹ نکال لیتے ہیں، انسان کی سوچ کو ٹرن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ تو قرآن کریم میں بھی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ تو جنوں میں سے بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو وسوسے پیدا کرتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی۔ تو سورۃ الناس اس لحاظ سے بہت بڑی نعمت ہے کہ جو ایمان کو بچانے والی صورت ہے، جو انسان کا جو ایمان ہے اس کو تحفظ دینے والی صورت ہے، اسی لیے اس کو المعوذہ کہا گیا۔ اب آخر میں ایک بڑی اہم بات سورۃ الناس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن کریم کی آخری صورت ہے۔ اس کو آخر میں جو رکھا گیا ہے اس میں کیا حکمت ہے، اس کا سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کیا ربط ہے، اور درمیان والی صورتوں کے ساتھ کیا ربط ہے، اور پھر یہ اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھی؟ ایک سوال، اس کا جواب سن لیں کہ سورۃ الناس، اس کا نام المعوذہ، پناہ دینے والی صورت ہے۔ قرآن کریم کا آغاز ایک دعا کے ساتھ کیا گیا۔ سورۃ الفاتحہ حقیقی معنوں میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ ظاہر ہے جس سے مانگنا اس کی تعریف تو کرنی ہے نا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو رحمان رحیم جزا کے دن کا مالک ہے۔ پھر کیا کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اب جب دعا کی کہ سیدھا رستہ دکھا، اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن عطا کر دیا کہ یہ لو ہدایت پر چلنے کے لیے قرآن تمہارے پاس ہے اور اصلی حالت میں محفوظ ہے۔ اب جب ظاہر ہے دینی تعلیمات پر انسان چلے گا، حق پر چلے گا، تو رکاوٹیں تو آئیں گی نا، مشکلات تو آئیں گی نا۔ اب چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو پناہ دیتا تاکہ وہ شیطان کے حملوں سے، مخالفین کے حملوں سے، ان کی دشمنیوں سے، رکاوٹوں سے محفوظ رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی شکل میں ایک بہت بڑی پناہ گاہ انسان کو دے دی کہ تو نے جب خود ہدایت مانگی، تجھے ہدایت کا ذریعہ سرچشمہ قرآن مل گیا، اب اس کی تعلیمات پر عمل کرتا جا اور ساتھ سورۃ الفلق اور ناس پڑھتا جا، اللہ کی پناہ میں آتا جا، اللہ تعالیٰ تجھے اپنی پناہ میں رکھیں گے۔ تو یہ حکمت ہے سورۃ الناس کو قرآن کریم کے آخر میں رکھنے کی کہ پناہ لینی ہے تو اللہ کی لینی ہے، پناہ دینے والی ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر موقع پہ اللہ کی پناہ ہی پکڑتے تھے، مانگتے تھے۔ ہمیں بھی یہی سکھایا گیا کہ ہر موقع، ہر لمحے پہ اللہ سے مدد مانگنی ہے، اس کی پناہ میں آنا ہے۔ تو یہ سورۃ الناس کے حوالے سے چند گزارشات تھیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو قرآن کریم کے ساتھ منور رکھے، اس کی تعلیمات کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس قرآن کو اللہ تعالیٰ ہمارا سفارشی بنائے، ہمارے لیے حجت بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔